ہم تینوں نے صاف دیکھا، دیوار پر انگریزی حروفوں میں لال رنگ سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ STERFOREADRUM۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ ہنا اور فراز کے ساتھ مل کر میں نے گھر کا نقشہ کافی حد تک بدل دیا تھا۔ بیسمنٹ سے سیڑھی لا کر میں نے گھر کے تمام بلب چینج کر دیے تھے، جس سے گھر جگمگا گیا تھا۔ ہنا نے باورچی خانے کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، جبکہ فراز نے گھر میں جھاڑو لگانے کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، جسے دیکھ کر ہنا اور میں ہنسی روک نہ سکے۔ سیڑھی کی مدد سے دیواروں پر ٹنگی ہوئی گھڑیوں میں سیل ڈال دیے گئے تھے۔ لاؤنج میں بڑی سی کالی ڈیجیٹل کلاک، جس پر لال ڈیجٹ بالکل روشن تھے۔ صبح کو ایک پل یاد کرنے کے بعد سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ اس دوران میں نے اور فراز نے مل کے کئی بار اکمل کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ کھل سکا۔ دروازہ کہیں اٹک گیا تھا، جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اکمل کے کمرے سے ہار مان کر میں اور فراز اوپر والی منزل پر پہنچ گئے اور بیڈ روم میں جا کر صابن اور ڈٹرجنٹ سے انگریزی کے وہ حروفوں کو مٹانے لگے، مگر ہماری یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ الفاظ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ روہیل، مجھے لگ رہا ہے تجھے یہاں پینٹ کرنا پڑے گا، فراز نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، میں بھی بڑبڑایا۔ مگر ان حروفوں کا مطلب کیا ہے؟ فراز نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید محلے کے بچوں نے گھر میں گھس کر کوئی شرارت کی ہے، میں نے سوچتے ہوئے خیال پیش کیا۔ اتنا اوپر بچے کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اکمل بھی صرف 2 ہی سال کا تھا، وہ بھی یہ جملے نہیں لکھ سکتا تھا، نہ ہی اس کا ہاتھ اتنا اوپر جاتا۔ فراز کے منہ سے بھی حیرت کے عالم میں نکلا۔ ہو سکتا ہے ان 6 آدمیوں میں سے کسی ایک نے یہ حرکت کی ہو، جو یہاں مہمان بن کے ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے فراز کو دیکھ کر اپنا خیال پیش کیا۔ ہاں شاید، چلو خیر، ابھی کون سا یہاں مہمان آ رہے ہیں، تم اطمینان سے کام کرواتے رہنا، فراز نے پیچھے ہٹ کر کہا۔ باہر کا پینٹ بھی بہت خراب ہو رہا ہے، گھر میں باہر سے بھی رنگ کروانا پڑے گا، اس نے دیواروں کا جائزہ لے کر مجھے بتایا۔ ویسے دوپہر کا 1 بج گیا تھا، ہمیں یہاں آئے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے، اور ابھی تک کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ فراز نے اطمینان سے مجھے دیکھا۔ اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، سب سالے ڈرامے کرتے ہیں زمین ہتھیانے کے چکر میں نے غصے کے لہجے میں اپنی بات کہی، اور فراز بھی گردن ہلا کر رہ گیا۔ شاید اس کا ذہن اب میری باتوں کو سمجھ رہا تھا۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، سگریٹ لے آؤ۔ میں نے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور فراز سے پوچھا۔ یار، ہنا آ جائے گی، فراز نے گھبرا کر کمرے سے باہر دیکھا۔ نہیں، وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے، اوپر نہیں آئے گی، میں نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ لا پھر، ایک سٹا تو بنتا ہے، فراز نے ہاتھ ملتے ہوئے یہ جملہ کہا، اور ہم ہنس پڑے۔ ایک ایک سگریٹ پی کر اب ہم نیچے کی طرف چلے۔ کچن میں داخل ہوئے تو میرا خیال صحیح ثابت ہوا۔ ہنا بیچاری اکیلی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ہاں جی، ہنا صاحبہ، کیسی گزر رہی ہے کچن میں نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ بہت گندی، ویسے تو کسی آصف سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر آصف یہاں رہتے ہیں تو پلیز ان کو کہو کہ صاف صفائی کا بھی خیال رکھا کریں، ہنا نے مسکرا کر یہ جملہ کہا، اور ہم ہنس پڑے۔ نہیں یار، سچ میں یہ بہت گندا ہے، یہ گھر مجھے فراز کے نوکرانی کی زندگی کی یاد دلاتا ہے۔ ارے بیکار کا الزام، بیگم جی ہم اپنے نوکر پن میں بھی صاف ستھرے رہا کرتے تھے، فراز نے ہاتھ چلا کر کہا۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو فراز؟ آپ کو آدھا انسان تو میں نے ہی بنایا ہے، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں فراز، یہ بات تو ہے، تم ہماری بہن کی خدمت کو ایسے اگنور نہیں کر سکتے، میں نے مسکرا کر کہا۔ چلو مان لیتے ہیں بھائی کہ ہمیں انسان بنانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب یہ بتاؤ کھانا کب تیار ہو رہا ہے؟ آپ لوگ ہاتھ منہ دھو کر ٹیبل پر آ کر بیٹھیں، بس کھانا تیار ہے۔ روہیل، کیا خیال ہے، ایک بار پھر کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جائے؟ فراز نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں یار، بیکار میں تھکنے کی کیا ضرورت ہے، باقی کے چھوٹے موٹے کام بھی اس سے نپٹ جائیں گے، میں نے پانی پیتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں شاید دروازے کی لکڑی پھول گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ جام ہو گیا ہے، فراز نے خیال پیش کیا۔ اب انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے، اور ایک بار پھر لاؤنج میں آ کے کام کرنے لگا۔ رات کے 9 بج گئے تھے اور گھر ایک دم فٹ ہو گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ہم پھر سے تازہ دم ہو گئے تھے، اور اب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ دھیمی روشنی میں گھر میں انتہائی پرسکون ماحول بن چکا تھا۔ جو گھر مٹی اور دھول سے اٹا ہوا تھا اب صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ البتہ ٹی وی ابھی تک خراب تھا، بلکہ کمرے کا لاک نہیں کھل رہا تھا، اور اوپر میرے کمرے میں انگریزی کے حروف ابھی تک نہیں مٹے تھے۔
बहरहाल पहले दिन काफ़ी काम सिमट गया था। वक्त के साथ साथ ये भी ठीक हो जाने थे। हिना ने बड़ी मेहनत से चिकन बिरयानी बनाई थी और हम तीनों रायते के साथ उस बिरयानी का मज़ा ले रहे थे। ओह गॉड, मैंने बहुत बड़ी अक्लमंदी की है तुमसे शादी करके, वरना इतनी मज़ेदार बिरयानी खाने को कहाँ मिलती। फराज ने बिरयानी खाते हुए तारीफ की। सच में हिना ने आज कुछ ज़्यादा ही मज़े की बिरयानी बनाई है, मैंने भी खाते हुए कहा। अब कदर करें आप दोनों मेरी, हिना ने मुस्कुराकर कहा। सच में भाई, अगर घर की औरत को खाना बनाना ना आता हो तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है, फराज ने सर हिलाकर कहा। इसमें कोई शक नहीं, घर तो बस औरतों से ही चलता है। अब तुम्हारी बारी आ गई है रुहेल, अब तुम भी शादी कर लो, हिना ने मुस्कुराकर कहा। अरे क्या शादी, बस अब जल्दी से शादी कर लो, एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, फराज ने मुझे देखकर कहा। वैसे भी बहुत दिन हो गए मजे नहीं किए, मैं तुम्हारी शादी में इस बार बहुत नाचूंगी, हिना ने खुश होकर कहा। ये बात की बात है, फिलहाल अभी मुझे इस घर में आए हुए 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, जबकि इन 24 घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैंने सोचते हुए डिजिटल क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा। अभी रात के 10 बजने को आ रहे थे, बस कुछ ही घंटे रह गए थे 24 घंटे होने में, हिना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अब तो मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल सही लग रहा है, मतलब जिन या भूत अगर कोई होता यहाँ तो कुछ ना कुछ तो होता। कहीं से काली बिल्ली आ जाती, पानी की जगह खून आ जाता, दूध फट जाता, बिरयानी में कीड़े पड़ जाते। हिना क्या कर रही हो, मैं खा रहा हूँ, कैसी बातें कर रही हो, फराज ने बोला। अरे सॉरी, मैं तो बस रोहेल से बात कर रही थी। हाँ तुम सही कह रही हो, अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, समझ नहीं आ रहा कि इन 6 लोगों को दिल का दौरा कैसे पड़ गया। मैं कुछ बड़बड़ाया और कुछ सोचकर फराज की तरफ मुतवज्जा हुआ। फराज वो लोग कौन थे? मैं बताता हूँ, फराज प्लेट रखते हुए बोला। पहले तो मिस्टर मोहम्मद वकास आए थे। अजीब आदमी थे, मगर बहादुरी के लिए मशहूर थे। मोटा मजबूत जिस्म था, जिल्द का रंग काला था, लंबा कद था। ये शख्स तुम्हारी ही सोच लेकर घर के अंदर आया था कि यहाँ अगर जिन्नात का कोई बसेरा है भी तो मैं उनको यहाँ से भगा दूंगा, मगर अगले दिन उनकी लाश लॉन में पड़ी मिली। डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया। दूसरा शख्स डॉक्टर आदिल था, दरमियाना कद का, मासूम चेहरा, गोरा रंग, पढ़ा लिखा। ये एक साइकेट्रिस्ट था और उसने मिस्टर वकास की मौत की वजह दिमागी खलाल करार दिया। उसका कहना था कि मिस्टर वकास डर गया था, जिसकी वजह से उसको दिल का दौरा पड़ा। इस बात को साबित करने के लिए वो घर में दाखिल हुआ, मगर ठीक 24 घंटे बाद उसकी भी लाश लाउंज में पड़ी मिली। डॉक्टर आदिल को भी दिल का दौरा पड़ा। फराज कहता चला गया और मैं खामोशी से सुनता गया। हिना मेरी तरफ देखने लगी। तीसरा शख्स यूसुफ था। ये एक भिखारी किस्म का आदमी था, जवानी में जराइम पेशा रहा, बदनसीब उसी दिन जेल से रिहा हुआ था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, सर छुपाने के लिए घर ढूंढ रहा था और गलती से इसी घर में आ गया। इसे किसी बात का इल्म ना था और वो जानता भी नहीं था कि वो किस घर में दाखिल हुआ है। सुबह इसकी लाश भी इसी लाउंज में पड़ी मिली, जिस्म अकड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने बताया कि मौत शदीद सर्दी की वजह से भी हो सकती है, मगर बाद में रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसको भी दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद ये बात पूरे शहर में मशहूर हो गई कि मकान नंबर 24/10 पर जिनों का साया है, इसीलिए यहाँ अब कोई नहीं आता। धीरे धीरे मोहल्ला वीरान होने लगा और देखते ही देखते स्ट्रीट 12 भी इस आसेबजादा का शिकार हो गई। फराज कहता चला गया। ओके, बाकी के तीनों? मैंने सोचते हुए उससे पूछा। फिर इस घर में दाखिल हुए 2 भाई, नदीम और सलीम। दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और अपने दोस्तों से शर्त लगाकर इस घर में दाखिल हुए थे। शर्त ये थी, अगर 24 घंटे इस घर में निकाल लेंगे तो यूनिवर्सिटी की खूबसूरत लड़की नादिया के साथ डेट पर जाएंगे, और अगर हार गए तो कपड़े उतार कर पूरी क्लास में डांस करना होगा। फराज की ये बात सुनकर मैं और हिना हंसने लगे। तफरी और मजाहिया किस्म के ये 2 भाई घर में दाखिल तो हुए, मगर हुआ वही। 2 में से एक की लाश लाउंज में पड़ी मिली और दूसरे की बेसमेंट में। फराज ने बेसमेंट की तरफ देखते हुए ये जुमला कहा। मैं और हिना भी गर्दन घुमाकर बेसमेंट के दरवाजे की तरफ देखने लगे। मौत की वजह क्या थी? हार्ट अटैक, फराज ने ठहरे हुए लहजे में सोचकर जवाब दिया। अब बचे उसकी कहानी, जो आखिरी खिलाड़ी। मिस्टर जमील लोकल अखबार में फैक्ट्री में काम किया करते थे। कलम ही इनके लिए सब कुछ था, मगर सिर्फ कलम के सहारे पर बीवी बच्चों का खर्चा नहीं चल पा रहा था। दौर बदल गया था, अब लोग वेबसाइट और यूट्यूब पर ज़्यादा खबरें देखते हैं। जो लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए जीना आसान नहीं होता। इसलिए उन्होंने कुछ काम करने का सोचा, कुछ ऐसा काम जिससे इनकी जिंदगी आगे बढ़ सके। फराज ने मुझे देखकर ये जुमले कहे और फिर बोला। इलाके के नाजिम से उन्होंने बात की और कहा कि अगर वो आसेबों को भगा दें तो इन्हें 50,000 के तौर पर इनाम दिया जाएगा। मिस्टर जमील ने ये बात कबूल करी और वो भी इस घर के अंदर चले आए। मिस्टर जमील और बाकियों पर क्या बीती ये तो कोई नहीं जानता।
اور سب کو یقین تھا کہ مسٹر جمیل اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے آئے ہیں۔ صبح 8 بجے مسٹر جمیل نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر وہ زندہ بچ گئے۔ وہ پہلے شخص تھے جو اس گھر سے زندہ نکل آئے، مگر موت ان کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی، اسی لیے کل ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو گویا اس گھر کے اندر جو بھی رہا اس کا انجام صرف موت ہی تھا، صرف موت۔ یہاں تک کہہ کر فراز خاموش ہو گیا اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اور اب تم ہو 7ویں شخص جو اس گھر میں رہنے کے لیے آئے ہو۔ اگر تم ابھی بھی واپس جانا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ واپس چلو۔ فراز نے مجھے دیکھ کر مشورہ دیا اور ہنا بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ایک نظر اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھا اور گہری سانس لے کر جواب دیا، فراز میں نہیں جانتا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں میرے ساتھ کیا گزرنے والی ہے، مگر اس بات کا احساس مجھے ہے کہ اس گھر میں ہونے والے ہر واقعے کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ بس میں ہوں، اور میں ہی اسے روک سکتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر فراز نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاں اب چلتے ہیں، رات کے 10 بج گئے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ روہیل تم سارے دروازے اچھی طریقے سے بند کر لینا، ہنا نے مجھے دیکھ کر سمجھایا۔ تم لوگ فکر نہیں کرو، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں برتن رکھ دوں؟ ہنا نے برتن کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں دھو کر رکھ دوں گا، تم ویسے ہی آج کافی کام کر چکی ہو، اب یہ گھر مجھے سنبھالنے دو۔ ہم تینوں مین دروازے کی طرف بڑھے اور دروازہ کھول کر دونوں باہر نکل گئے۔ میں انہیں الوداع کہنے کے لیے باہر تک آیا۔ فراز اور ہنا گاڑی میں بیٹھے تو فراز نے مجھے کہا، خیال رکھنا۔ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ روہیل، کھانا کچن میں رکھا ہوا ہے، بعد میں بھوک لگے تو کھا لینا، ہنا نے مجھے دیکھ کر کہا۔ ارے میری بہن تم پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ لوں گا۔ روہیل، ایک بات پوچھوں؟ میں یہ بات پوچھنا تو نہیں چاہتا، مگر کیا پتا سب سے اہم بات شاید یہی ہو جائے۔ فراز نے دھیرے سے لہجے میں مجھے یہ کہا۔ پوچھو فراز۔ میری اجازت ملنے پر فراز نے مجھے دیکھ کر گہری سانس لی اور کہا، کوئی آخری خواہش؟ فراز کا لہجہ سرد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان کا چہرہ تکنے لگا۔ ہنا کو اپنے شوہر کا یہ سوال ناگوار گزرا، مگر حالات اور وقت کا تقاضا اس سوال کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا تھا۔ مجھے فراز کا یہ سوال سن کر بہت خوشی ہوئی، واقعی یہ بات درست تھی۔ خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری خواہشات تو پوری ہو جائیں۔ میں نے ایک نظر فراز کو دیکھا اور نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، میری بہن کا خیال رکھنا، اور ہو سکے تو مجھے صبا اور اکمل کے برابر میں دفنانا۔ میری بات سن کر ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فراز کا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ خاموشی سے اس نے سر کو ہلایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ جلد ہی ان کی گاڑی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں کافی دیر تک انہیں الوداع کا ہاتھ ہلاتا رہا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک نظر دائیں جانب دیکھا تو بالکل ویران سڑک تھی، رات کا اندھیرا تھا، خاموشی، بس ہوا کے گزرنے کا احساس اور کچھ نہیں۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو وہاں بھی سیم ہی منظر تھا، ہر طرف ویرانی تھی۔ ایک نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو تارے چمک رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور واپس گھر کے اندر چلا گیا۔ خاموشی سے میں نے دروازہ بند کیا۔ میں اب گلی نمبر 12 24/10 گھر میں بالکل تنہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی کے اگلے حصے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔